اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر ومعین اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور اپنے مقاصد عالیہ میں کامیاب و کامران فرمائے۔ موضوع گفتگو ہمارا جو ہے وہ دین شناسی ہے، اور دین شناسی ہمیں انشاءاللہ بروز پیر مزید اس کو پڑھیں گے کہ اس کے کیا اثرات و نتائج ہوتے ہیں اور کیوں ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو جانے بغیر عمل کرنا یہ انسان کا انسانی عمل نہیں ہوتا۔ انسان اس وقت اپنے انسانی عمل میں داخل ہوگا کہ جب وہ ہر عمل کو سوچ سمجھ کر کرے گا۔ اب توجہ فرمائیں کہ اسی دین شناسی کے عمل میں ایک موضوع جو ہے وہ تاریخ ہے، اور تاریخ میں جب ہم جاتے ہیں تو تاریخ میں ایک بڑا حصہ یا اثر کرنے والا حصہ وہ ہے کہ جب ہم تاریخ کے کرداروں کو دیکھ کر اپنے زمانے کا حساب لگاتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھنے کے بعد اپنے زمانے میں نہ آئیں اور فقط تاریخ کو ایک کہانی کے عنوان سے پڑھیں تو اس کا ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور خود علم تاریخ کا پڑھنا ہماری زندگیوں میں خصوصاً اجتماعی زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہے، اور بالخصوص کہ جو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے وہ یہ کہ یہ جو ایجوکیشن کا حصہ ہے تاریخ کا، یہ نہ صرف اجتماع کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ انفرادی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور بہت مفید اور اثر انگیز ہے۔ اور انفرادی زندگی میں بھی انسان انفرادی کے اندر ان انسانوں کے لیے کہ جو بہت بڑا کردار رکھتے ہیں ایک تشکیل معاشرے میں، ایک سماج کی تشکیل میں، ایک امت کی تشکیل میں، لیکن غیر محسوس ہوتے ہیں، غیر محسوس ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اثر اس طبقے کا ہوتا ہے۔ توجہ کریں، آج کی سائنس کے زمانے میں ثابت شدہ ہے کہ روشنی جو آج ہمیں نظر آتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ غیر محسوس ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ سورج سے نکلنے والی جو شعاعیں ہیں روشنی کی اور جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ بہت چھوٹا حصہ ہے اس حصے کا کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو اصل ہے۔ یہ کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس کا بہت کم ہے جو پوری کائنات ہے۔ کہتے کائنات کا ایک بہت بڑا حصہ غیر محسوس ہے یا نظر نہیں آنے والا حصہ ہے، جس طرح روشنی کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں نظر نہیں آتا اور جو نظر آتا ہے وہ بہت کم ہے، یعنی بڑا حصہ غیر محسوس ہے۔ یا آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ ہے چیز وہ ہے ہوا، لیکن ہوا ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں ارد گرد چاروں طرف سے جس نے گھیرا وہ اصل ہوا نے گھیرا ہوا ہے، ہمارے ہر ذرے ذرے میں جو موجود ہے وہ ہوا ہے، لیکن ہمیں دیواریں نظر آتی ہیں جو محسوس ہیں، ہمیں پنکھا نظر آتا ہے، ہمیں اپنے گھر کی رکھی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ جو سب سے زیادہ ہے ہوا وہ نظر ہمیں نہیں آتی، غیر محسوس ہے۔ اسی طرح معاشرے کی تشکیل کا جو سب سے بڑا عنصر ہے، سب سے بڑا بڑی جو چیز ہے معاشرے کی تشکیل کی، وہ غیر محسوس ہے۔ جو نظر آتا ہے وہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے ارد گرد آکسیجن اور ہوا نظر نہیں آتی، دیواریں نظر آتی ہیں، گاڑیاں نظر آتی ہیں، پرندے نظر آتے ہیں، لیکن آکسیجن ہوا یہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن سب سے زیادہ ہے کیا؟ آکسیجن۔ آپ کے ہر جسم کے حصے سے جو چیز اٹیچ ہے وہ آکسیجن ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسانی معاشرے کا جو سب سے بڑا عنصر ہے انسان کی تشکیل کا وہ ایک خاتون ہے، عورت، لڑکی یا خاتون یا زن، جو بھی آپ اسے کہیں، وہ اصل نقطہ ہے، محوری نقطہ ہے جو ایک معاشرے کی تشکیل میں اثر رول ادا کرتا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا، نہیں آتا، غیر محسوس ہے، لیکن سب سے زیادہ اثر اسی کا ہوتا ہے۔ توجہ کریں، ایک مرد جتنا بھی قوی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بیوی اس کو خراب کر دے یا اس کی بیوی اس کا ساتھ نہ دے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک شخص جتنا بھی قوی میدان میں جانا چاہے، اگر اس کی ماں اس کی مخالف ہو جائے، ماں غلط کردار ادا کرے تو بیچارہ مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا آگے۔ انسان جتنا بھی مضبوط ہے، اگر اس کی بہن پر آنچ آ جائے وہ بیچارہ مرد پھر گر جاتا ہے۔ یعنی جو اصل کردار نظر آ رہا ہے معاشرے میں مرد کا،
وہ بالآخر ایک عورت کے آگے گر جاتا ہے. لیکن اگر ایک عورت قوی ہو تو مرد جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، ایک عورت کے قوی ہونے سے ایک مرد قوی ہو جاتا ہے خود بخود. یعنی ہو سکتا ہے ایک جنگ ہو رہی ہو جہاں ایک مرد اپنی بزدلی کی وجہ سے نہ جا سکے، لیکن اگر عورت شجاعانہ کردار ادا کرے تو عورت کی غیرت مرد کو غیرت دلاتی ہے کہ اگر یہ جا سکتی میں کیوں نہیں جا رہا، اور وہ نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بہن اگر کسی میدان میں نکل جائے تو بھائی کو بالآخر غیرت آ کر وہ نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو معاشرے میں تبدیلی کا جو سب سے بنیادی عنصر ہے وہ ایک عورت کا کردار ہے، چاہے وہ ایک بیٹی ہو، چاہے وہ ایک بہن ہو، چاہے وہ ایک ماں ہو، چاہے وہ ایک بیوی ہو، کچھ بھی ہو. بالآخر یہ اصل اساسی نقطہ ہوتا ہے، مثبت کردار کے حساب سے بھی اور منفی کردار کے حساب سے بھی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم عورت کے اوپر ورک کریں، خواتین کے اوپر ورک کریں اور خواتین کسی معاشرے کی تبدیل ہو جائیں تو اس معاشرے کا مرد آٹومیٹکلی تبدیل ہو جائے گا. لہٰذا آپ اگر دیکھیں اپنے آج کے اثر میں جو مغرب سب سے زیادہ ورکنگ کر رہا ہے وہ کس کے اوپر کر رہا ہے؟ مردوں کے اوپر نہیں کر رہا، خواتین کے اوپر کر رہا ہے. اور اسلام نے بھی سب سے زیادہ ورکنگ کی وہ خواتین کے اوپر کی ہے. خواتین کی عزت، خواتین کی ناموس، ان کے پردے کا احترام. ٹھیک ہے. وہ اگر بیٹی ہے تو بیٹی کو رحمت کر دینا، وہ بہن ہے تو اس کو غیرت قرار دینا، وہ ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت قرار دینا. اور مغرب کا تمام تر زور کس کے اوپر؟ عورت کے اوپر، کہ کسی طرح کسی عورت خراب ہو، عورت کو برابری دیجیے. برابری دیجیے کیا مطلب؟ یعنی وہ عورت جس کو اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھلائے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھے، وہ مغرب کیا کہتا ہے کہ نہ اس کو بھی نوکری کرے جس طرح مرد کر رہا ہے. جس طرح مرد مزدور ہے اس کو بھی مزدور بناؤ. جس طرح مرد دھکے کھاتا ہے جگہ جگہ کے، کمپنی سے کمپنی کے، باس کی گالیاں سنے الگ وہ کرے، یہ عورت بھی اسی طرح کھائے. ٹھیک ہے. یہ برابری کا نام دیا انہوں نے. اگر واقعا مرد کو عورت کو برابری دینی تو پھر تو اس کو مزید پروٹوکول دینا چاہیے تھا کہ اس کے اوپر کوئی مشکل ہی نہ آئے. یعنی عورت کو اتنا بلند کر دو کہ اس کو کسی جگہ کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے، اور ڈبل کر دیا. اب مرد کے برابر، یعنی اگر مرد ایک جگہ 100 روپے، مرد گھر کا خرچہ 1000 ہے تو بیوی کو یہ بھی 500 کر کے لائے. یہ برابر. یہ کون سی آزادی ہے؟ آزادی نہیں. عورت کو بھی اتنے ہی مشکلات میں ڈالو جتنی مشکلات ہیں مرد ہے. ٹھیک ہے. سکون اس کو لینے نہیں دینا. اچھا، آپ بچوں کی آزادی کیا؟ بچوں کی اصل آزادی یہ ہے کہ بچوں، ماں باپ محنت کر کے بچوں کو کھلائیں، بچوں کو نہ محنت کرنی پڑے. اس کی زبان جب بچپنے میں جب وہ 4 5 6 سال کے ہیں، لیکن مغربی آزادی کے لحاظ سے کیا ہے کہ جب بچہ 4 سال کا ہے اس کو نوکری پہ لگا لو. گھر کا خرچہ اگر 10,000 ہے تو 5,000 یہ بچہ کمائے 5 سال کا. کیوں؟ کیونکہ آزادی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیوں عورت کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ معاشرے کی تبدیلی کا اصل محور کیا ہے؟ خاتون ہے. اگر خاتون شعور مند ہوگی، باشعور ہوگی، اور اپنے تاریخ کو جانتی ہوگی، زمانے کو جانتی ہوگی، اپنے زمانے کی ذمہ داری جانتی ہوگی، تو مرد جتنا گرے سے گرا کیوں نہ ہو، یہ عورت بالآخر اس مرد کو اٹھا کے لے آئے گی میدان میں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر عورت فاسد ہو جائے، معاشرہ آٹومیٹکلی فاسد ہو جائے گا. 100 مرد اگر ایک محلے کے خراب ہیں، گھٹیا ہیں، لیکن اگر اس علاقے میں ایک عورت پاکیزہ کردار کی ہے تو بالآخر ان 100 کے 100 کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک علاقے میں 100 پاکیزہ مرد رہتے ہوں، ایک عورت خراب ہو، 100 کے 100 مرد آٹومیٹکلی خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو عورت بنیادی اساسی نقطہ ہے کسی معاشرے کی اصلاحی نقطے کا بھی اور خرابی کے نقطے کا بھی. چاہے آپ نے ایک معاشرے کو خراب کرنا ہے تو بھی ایک عورت کے ذریعے ہو جائے گا بڑی آسانی سے، اور اگر آپ نے ایک معاشرے کو تکمیل دینا ہے، اس کو ترقی دینی ہے، تو بھی ایک عورت کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. لہذا اسلام بہت زور دیتا ہے خواتین کی تعلیم کے اوپر بھی، خواتین کے رتبے پر بھی، ان کے مقام پر بھی، ان کے شرف کے اوپر بھی، ان کے شعور کے اوپر بھی. اور تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر قرآن نے سب سے زیادہ زور دیا ہے کہ تم تاریخ کو جانو، کیونکہ جب تک کوئی قوم یا فرد اپنے گزشتہ زمانے کو نہیں جانتی وہ اپنے آنے والے زمانے کے لیے کوئی اقدام کر نہیں سکتی. ہم اس وقت اپنے آنے والے زمانے کے لیے اچھا قدم اٹھا سکتے ہیں، مثبت اور صحیح قدم اٹھا سکتے ہیں، جب ہمیں گزشتہ ماضی میں اس
راستے پر چلنے والوں کے بارے میں معلوم ہو، چاہے ہم ایز اے نیشن چلیں، چاہے ہم ایز اے امت چلیں، چاہے ہم ایز اے فرد چلیں، ہم کسی بھی حیثیت سے سفر کریں، اگر ہم اپنا اچھا مستقبل چاہتے ہیں تو ہمیں مستقبل کے لیے جس راستے کا انتخاب کر رہے ہیں اس راستے پر چلنے والے گزشتہ لوگوں کا نتیجہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے معاشرے میں رہنے والی خواتین کے لیے کہ وہ اس کو جانیں، کیونکہ جب تک یہ نہیں جانیں گی تب تک معاشرے میں مرد کا کردار مثبت ادا نہیں ہوگا۔ اور کوئی بھی عورت بے شک نہ جانتی ہو، لیکن اگر کوئی عورت مکتب حسین ابن علی سے تعلق رکھتی ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر مسلم کے لشکر میں ہزاراں مجاہدین کیوں نہ ہو، جان ہتھیلی پہ لے کر کھڑے ہوں، اگر اس معاشرے کی عورت خراب ہو جائے تو اس زمانے کا مسلم تن و تنہا دارالامارہ کے پر لٹک جاتا ہے۔ تو یہ تاریخ جاننا، اپنے زمانے کو جاننا، مرد سے بھی زیادہ جس قوم کی صنف کے لیے ضروری ہے انسانی، وہ ایک خاتون ہے کہ جس کے لیے دین جاننا، تاریخ جاننا، اپنی ذمہ داری جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ایک عورت پاکیزہ ہو تو مسلم اگر کہے کہ میں سوچتا ہوں کہ نہ جاؤں، مرد خراب ہے، تو ایک عورت اس کو لے جاتی ہے۔ وہ شخص کہ جو امام حسین کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، دیکھنا پسند نہیں کرتا، جانا نہیں چاہتا، ایک عورت اگر پاکیزہ کردار ادا کرے تو اس مرد کو اس رتبے تک پہنچاتی ہے کہ وہ امام حسین کے ساتھ شہید ہو جاتا ہے، جیسے زہیر ابن قین، ٹھیک ہے، کہ جو نہیں آنا چاہتا تھا امام حسین کے رقاب میں، لیکن ایک رتبہ شناس عورت نے اس رتبے پر اس کو لا کھڑا کیا۔ تو لہٰذا ایک عورت کا کردار بہت ہی مؤثر ہے اپنے معاشرے کے اندر، اور اس کے لیے اپنی تاریخ جاننا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ لیکچر 1.5 منٹ پر ہو گئے، 1.5 نہیں زیادہ ہی ہو گیا، 10 منٹ کا تھا، 20 منٹ کا ہو گیا، تو انشاءاللہ